بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں شازیہ یاسمین برٹین انٹرنیشنل کالج سے آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 35 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، ہم سبق نمبر 1 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسوہ حسنہ۔ مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی، صنف نثر سیرت نگاری، ماخذ خطبات مدراس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلا صفحہ پڑھ لیا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ اور اس کے جو دوسرا صفحہ تھا اس کا ہم نے آدھا حصہ پڑھا تھا جس میں ہم نے یہ کہہ لیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیپٹر کا اس ایک حصے کا اختتام ہے، یعنی کہ اس حصے کا یہ اختتام ہے کہ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہاں تک ہمارے ایک حصے کا اختتام ہوا ہے کہ پیچھے جتنے بھی آپ کو انسان کے گروہ بتائے گئے ہیں یا کوئی بھی حالت انسانی بتائی گئی ہے اور اس کے حالت انسانی کے چاہے جتنے بھی آپ نے رنگ دیکھے ہیں، چاہے کوئی شخص جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی جو کچھ بھی ہے، اگر وہ صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ چاہتا ہے یا کسی ایسی شخصیت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے جو اپنی ذات میں اور صفات میں مکمل ہو، تو وہ صرف اور صرف نبی کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا دیکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ایک چیز کیسے کی، اب ہم دیکھتے ہیں۔ دولت مند کے لیے مثال ہے کہ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے تاجر تھے۔ مکہ کیا ہے؟ مکہ عرب کا ایک مشہور اور نہایت مقدس شہر ہے جس میں خانہ کعبہ واقع ہے اور جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تجارت میں آپ مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تجارت کرنی شروع کی تو اس وقت جتنے بھی تاجر تھے ان سب سے زیادہ تجارت آپ کی چلتی تھی، اور حضرت خدیجہ بھی آپ کی ہی تجارت سے متاثر ہوئی تھی۔ ایسا کیوں تھا کہ آپ نے اتنے تھوڑے سے عرصے میں بہترین تاجر ہونے کا ثبوت دیا؟ صرف اور صرف ایمانداری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ناجائز منافع نہیں کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے ناحق پیسے وصول نہیں کیے۔ یہی وجہ تھی کہ جو چیز دوسرے لوگ کئی پیسوں میں بیچتے تھے منافع کے لیے، آپ اس کو حلال قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ اتنی ہی اجرت لیتے تھے جتنی آپ دیکھتے تھے کہ اس کی حقیقتاً ہے۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ اگر دولت مند ہو اور دولت کا ذریعہ کیا ہے تمہارا اور تم دولت کیسے کما رہے ہو، تو پھر دولت مند ہو تو پھر عرب مکے کے تاجر کو دیکھو جنہوں نے تجارت کی لیکن انہوں نے کبھی غلط مال نہ کھایا، کبھی انہوں نے زیادہ منافع نہیں لیا، کبھی انہوں نے رشوت نہیں لی، کبھی انہوں نے اپنی دولت اکٹھی کرنے کے لیے لالچ نہیں کی۔ تو تمہارے لیے مثال ہے کہ انہوں نے تجارت کیسے کی تھی۔ اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، پیروی کرو، یعنی بحرین کیا ہے؟ بحرین خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے سنگم پر سعودی عرب اور قطر کے درمیان 5 جزائر کا مجموعہ بحرین کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بحرین کیا ہے کہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے سنگم پر سعودی عرب اور قطر کے درمیان 5 جزائر کا مجموعہ ہے، جس کے سب سے بڑے جزیرے بحرین کی نسبت سے اس علاقے کا نام بحرین ہے۔ کسی زمانے میں یہ موتیوں کی تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی علامہ بن الحضرمی کی قیادت میں فوج دے کر بحرین کی فتح کے لیے بھیجا۔ اس دستے نے کچھ جزائر فتح کر لیے اور وہاں کا سرکاری خزانہ اور مال غنیمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہاں پہ مثال ہے کہ اگر دولت مند ہو تو یہ دیکھو کہ نبی نے تجارت کیسے کی، اگر دولت مند ہو تو یہ دیکھو کہ نبی نے اتنے بڑے جو خلیج فارس کا وہ ایک جزیرہ تھا بحرین، اس کو کیسے فتح کیا اور وہ کیسے اس کے خزینہ دار یعنی خزانوں کی جو ہے وہ خزینہ دار بن گئے، اس کے خزانوں کی حفاظت آپ کے ذمہ آ گئی۔ یعنی اتنی ذمہ، اب دیکھیے گا یہاں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت نہیں بدلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہیں بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی ہم ایک تاثر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں پہ دیکھیے کہ آپ کتنے دولت مند تھے، آپ تاجر بھی تھے، اور بحرین اتنے بڑے جو جزائر تھے، بحرین کا جو جزیرہ تھا اس کی سارا مال و متاع آپ کے پاس تھا، لیکن کبھی
ہمیں یہ لگا کہ نبی نے اپنے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے، وہ سارا اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اسی وجہ سے دولت مند کے لیے مثال ہے۔ یہاں پہ ایک ایک لائن کی بے تحاشا تشریح ہے، کیونکہ یہ پیراگراف مختصر لیکن آپ کی تمام تر ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے 2 چیپٹرز کی بھی تشریح کریں تو بھی کم ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں جو آپ کی صفات کا ذکر ہوا ہے وہ تاجر اور خزینہ دار کے حوالے سے ہوا ہے کہ آپ بہترین تاجر تھے اور آپ بہترین خزینہ دار تھے، خزانے رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر غریب ہو وہاں دولت والے کی مثال ہے۔ اب دیکھیے گا اگر غریب ہے تو اس کے لیے کیا مثال ہے۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور یعنی قید اور مدینے کی مہمان کی کیفیت سنو۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ شیب ابی طالب کیا ہے؟ شیب ابی طالب جو ہے ایک مکہ مکرمہ کے قریب پہاڑ کی گھاٹی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے قریش کے معاشرتی مقاطعہ کے بعد پناہ لی، یعنی کہ قریش والوں نے آپ کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے دین کی تبلیغ شروع کر دی تھی، سارے لوگ آپ سے ناراض ہو گئے اور آپ کے لیے مکہ جو ہے وہ انہوں نے تنگ کر دیا اور ایک معاہدہ طے کیا اور خانہ کعبہ پر لٹکا دیا کہ جب تک جو ہے آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے تب تک آپ اس شیب ابی طالب یعنی اس گھاٹی سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اب یہ مقاطعہ کتنے سال کا تھا؟ 3 سال تک جاری رہا، یعنی 3 سال میں آپ نے اس گھاٹی میں جو ہے آپ نے گزار دیے، اس وادی میں گزار دیے، ٹھیک ہے۔ اب اس گھاٹی میں گزارے، اس وادی میں گزارے، لیکن اللہ کی تبلیغ سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے کیا کیا کہ غریبی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا، آپ وہاں پہ درختوں کے تنے اور جو اس کی جڑیں تھیں وہ کھاتے تھے، آپ کی جو ہے خاندان وہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اور انہی سالوں میں یعنی یہ جو 3 سال تھے شیب ابی طالب میں، انہی سالوں میں حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی، آپ کے چچا کی بھی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ابو طالب چچا جو تھے آپ کے، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آپ نے اس کو کہا عام الحزن کا یعنی شدید غم کا سال کہا۔ اور دیکھیں جب ہمارے پاس ہمارے اپنے پیارے ہوں اور وہ اس طرح سے قربان ہو رہے ہوں تو چاہے ہمارا جتنا بھی پاکیزہ مقصد کیوں نہ ہو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہٹ جاتا ہے، لیکن آپ نبی تھے، آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، آپ نے ان تمام تر مسائل، تمام غربت کا جو ہے وہ کیا کیا، آپ نے اس کا سامنا کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 3 سال بعد آخرکار قریش کے چند رحم دل لوگوں کی کوشش سے اس بائیکاٹ کا اختتام ہوا۔ حضرت ابو طالب کی نسبت سے یہ گھاٹی شیب ابی طالب کہلاتی ہے۔ شیب کا مطلب عربی میں ہے شیب گھاٹی یعنی وادی، اور ابی طالب کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب وہاں پہ تھے تو اسی وجہ سے اس گھاٹی کو، اس وادی کو کہا گیا کہ شیب ابی طالب، یہ ابو طالب کی وادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ یہ ہے، اب غریب کی مثال کیوں دی ہے اس کو سمجھیے گا۔ میں نے آپ کو کہا ایک ایک لائن میں ایک ایک پیراگراف چھپا ہے۔ جب انسان غریب ہو جاتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، یا ناجائز ناحق کچھ کر لیتا ہے، یا پھر فوراً یہ کہتا ہے کہ میرے چند اپنے جو ہیں وہ میرے سامنے مر رہے تھے تو میں کیا کرتا، میں بھوکا بیٹھا رہتا، اسی طرح سے، یا پھر کچھ اور وہ کہہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو غریب تھے، انہوں نے بھی تو دیکھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، درختوں کی ٹہنیاں کھا رہے ہیں، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، آپ کے چچا کی وفات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی غلط راستہ اپنایا؟ کوئی نہیں اپنایا۔ آپ نے اپنی غربت پر قناعت کی، آپ نے صبر کیا، آپ نے عاجزی اختیار کی، آپ نے اللہ کی خاطر سب کچھ جو ہے چھوڑ دیا۔ تو یہ غریب کے لیے مثال ہے کہ اگر ہم غریب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی جیب پہ نظر کریں یا پھر ہم گناہوں کا ارتکاب کرنے لگ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غربت آزمائش ہے، اور ہم اس آزمائش سے کیسے گزرتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ایک غریب نے مثال دیکھنی ہے تو وہ شیب ابی طالب میں محصور قید نبی کی مثال دیکھے کہ انہوں نے وہ عرصہ کیسے گزارا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیے گا، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، کہ اگر بادشاہ ہو تو پھر سلطان عرب کا حال پڑھو۔ سلطان عرب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عرب ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا آپ سلطان عرب کیسے ہیں؟ عرب ایشیا کا ایک مشہور ملک ہے، ایک جزیرہ نما کا نام، جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ واقع ہیں، اور آج کل ہم اس کو سعودی عرب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرب جو ہے جس میں مکہ مدینہ تھے، تو آپ اس کے بے تاج بادشاہ تھے، لیکن بادشاہت میں کیا آپ نے تاج تخت کو فوقیت دی؟
آپ نے حکم چلانے کو کہا، ایسا ہرگز بھی آپ نے نہیں کیا۔ کیا آپ نے یہ کہا کہ میں جتنے بھی لوگوں کو اپنا محکوم کر سکتا ہوں تو کروں؟ آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے باقاعدہ ہر چیز کو انصاف پسندی کے ساتھ دیکھا اور ہر انسان کو اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے اخلاق سے سب کو متاثر کیا۔ تو یہ بادشاہی کے اصول ہیں، نہ کہ آپ تاج تخت کے وارث بن جائیں، بلکہ آپ سب کا خیال رکھیں، عوام کا خیال رکھیں۔ آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن سب کچھ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے بادشاہ کے لیے مثال ہے کہ وہ سلطان عرب کا حال دیکھے کہ وہ ہمارا بادشاہ بے تاج بادشاہ جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ کیوں بنا دونوں جہانوں کا بادشاہ؟ کیونکہ وہ اللہ کا پیارا تھا، اور اس نے اللہ کو اس لیے پیارا ہوا اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اچھا اگلا دیکھیے گا، اگر رعایا ہو، رعایا کا مطلب ہوتا ہے اگر عوام ہو، تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ اچھا جی، اب یہ قریش کا محکوم یہ کسے کہا گیا؟ قریش کا محکوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قریش میں رہتے تھے، اور قریش کے آپ محکوم تھے۔ جب آپ محکوم تھے تو آپ نے کیا کیا؟ صبر سے گزارا کیا، آپ نے صبر سے کام لیا، اور آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ نے کبھی جو ہے، آپ دیکھیں آپ نے 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، محکومی میں گزارے، لیکن کیا آپ نے آ کے اپنا بدلہ لیا کسی سے؟ آپ نے تو سب کو معاف کر دیا، ایون کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے اب اگلا دیکھیے گا کہ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ بدر و حنین کیا تھا؟ جو بدر و حنین غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے۔ بدر اور حنین، غزوہ بدر اور غزوہ حنین، یہ 2 جنگیں تھیں جس کے آپ سپہ سالار تھے۔ ٹھیک ہے کہ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کو دیکھو۔ غزوہ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، جہاں پر جو ہے 2 ہجری کو کفر اور اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ہوا، یعنی پہلی جنگ ہوئی کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ 2 ہجری کو کفار مکہ کو جنگی ساز و سامان کے باوجود بری طرح سے شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر غزوہ حنین میں بھی آپ کو فتح حاصل ہوئی۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے حنین، جہاں 8 ہجری میں قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اس غزوہ میں 12,000 مجاہدین نے حصہ لیا اور فتح حاصل ہوئی۔ اب دیکھیے گا کہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں آپ کی فتح حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے غرور نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں فاتح ہوں تو میں سب کو رونتا چلا جاؤں، بلکہ آپ پہلے سے بھی زیادہ عاجزی انکساری اختیار کر لیتے تھے۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ معرکہ احد کیا تھا؟ مدینہ منورہ سے 4 میل شمال کی طرف ایک احد نامی پہاڑ ہے، جہاں شوال 3 ہجری میں مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس معرکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 100% عمل نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ٹھیک ہے، 2 ہجری کو جیت رہے ہیں غزوہ بدر میں، 3 ہجری کو معرکہ احد ہو گیا تو اس میں پھر جو ہے آپ کو شکست ہوئی۔ لیکن شکست کے بعد کیا آپ نے حوصلہ ہارا؟ آپ نے یہ کہا کہ میں اب شکست خوردہ ہو چکا ہوں تو میں اب جنگ نہ لڑوں یا پھر میں اسلام کے لیے نہ آگے بڑھوں؟ تو یہ جو تھے، اسی وجہ سے اگر فاتح ہو تو غرور کو سامنے نہ لے کے آؤ، کیونکہ نبی بھی بدر و حنین کے فاتح تھے، آپ نے تو عاجزی اختیار کی تھی۔ اگر شکست کھائی ہے تو مایوسی کو اپنے دل میں نہ لے کے آؤ، کیونکہ نبی کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کی امید سے۔ اسی طرح سے اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھو، کہ پاک جو معلم تھا اس کو دیکھو۔ صفا کیا تھا؟ ایک چبوترے کا نام تھا۔ ایک چبوترا کس کو کہتے ہیں؟ چبوترا کہتے ہیں کہ یہ جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں نا، ان سے ایک چھپر بنایا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کچی زمین پہ بیٹھا ہوں، چھپر ڈلے ہوئے ہیں، چبوترے میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ نے صرف اور صرف لوگوں کا جو مقصد تھا لوگوں کو تعلیم دینا، آپ نے وہ تعلیم دی۔ اس لیے ایک استاد کے لیے مثال ہے کہ وہ کیا کرے کہ صفا کی درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھے، اس پاک معلم کو دیکھے جو ایک چبوترے کے نیچے بیٹھ کر تمام لوگوں کو پڑھاتا تھا۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ اگر شاگرد ہو،
ٹھیک ہے، تو روح الامین کے سامنے کہ کیسے آپ حضرت جبرائیل کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے جب وہ آپ کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، اقرا پڑھ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے، تو آپ کیسے ان کے سامنے سر جھکا کر پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر واعظ اور ناصح ہو، کہ اگر نصیحت کرنے والے ہو، اگر واعظ ہو، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے ہو، اور اگر ناصح نصیحت کرنے والے ہو، تو کیا کرو، مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو کہ آپ کیسے جو تھے مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور واعظ دیتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں دیتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے کہ اگر تمہیں کوئی سچ بات لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی حق بات لگتی ہے اور تم اس لیے ڈرتے ہو کہ تم اکیلے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے تم آگے نہیں بڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تنہا ہو اور بے کس ہو تو بے کسی کے عالم میں حق کا جس نے اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی جو ہے پیغام دیا تھا، جب پیغام دیا تھا تو پھر آپ نے کیا کیا تھا، بے کسی کے عالم میں حق کی منادی آپ نے اعلان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا، آپ نے دعویٰ کر دیا نبی کا، تو کیا آپ کو نہیں پتہ تھا کہ اس ٹائم آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ بے یار و مددگار تھے، آپ اکیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ نے سب تک پہنچایا۔ اسی طرح سے انسان کو کبھی بھی حق بات یا حق چیز کے لیے نہیں ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سے نبی نے خدا واحد کا سہارا لیا، اسی طرح سے پھر انسان کے ساتھ تو خدا کا ساتھ بھی ہے اور نبی کا اسوہ بھی ہے، تو اس کو دیکھو۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، کہ اگر تم نے فتح حاصل کر لی ہے اور اپنے دشمنوں کو تم نے نیچا کر دیا ہے اور مخالفوں کو کمزور بنا دیا ہے تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو کہ کس طرح سے آپ نے مکہ کو فتح کیا تھا۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کے زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو کہ اگر تم کاروباری ہو تو پھر 3 قبیلوں کا نام یہاں پہ دیا گیا ہے، بنی نذیر، خیبر اور فدق کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو بنی نذیر کا قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کا ایک جنگجو یہودی قبیلہ تھا جو کفار مکہ اور منافقین کے اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ یہودیوں نے آپ وسلم سے کیے گئے معاہدے کے خلاف ورزی کی، جس پر ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا، یعنی ان کے قلعوں کا جو ہے وہ ان کو گھیر لیا گیا۔ بالآخر یہ قبیلہ مدینہ چھوڑ کر خیبر چلا گیا، لہٰذا بنی نذیر کے باغات، زمینیں اور مکانات اسلامی حکومت کا حق قرار پائے۔ یعنی کہ اب کیا ہے کہ اگر تم کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کو دیکھو۔ خیبر کیا تھا؟ مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع، یہ بھی یہودیوں کا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہ قلعہ خیبر حضرت علی کے ذریعے فتح ہوا تھا، اسی وجہ سے جو ہے حضرت علی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ کی جو تلوار ہے اس کو بھی اسی وجہ سے شیر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا، یعنی ان کے قبضے میں آ گیا۔ تو فدق یہ بھی تیسرا قبیلہ تھا، خیبر کے قریب یہودی قبیلے کے رہنے کا مقام تھا، جہاں یہودیوں نے مسلمانوں سے اپنی زرعی زمینوں کی نصف پیداوار دینے کی شرط پر صلح کی تھی۔ یہاں کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کے لیے مختص کر دی گئی تھی فدق کی۔ اب دیکھیے گا، بنی نذیر، خیبر، فدق، یہاں کے جتنے بھی یہودی تھے جن کے پاس جاگیریں تھیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی تنگ کرتے تھے اور کسی چیز کا حصہ نہیں دیتے تھے، تو آخر کار ان کو چھوڑنا پڑا، اور آپ نے یہاں پہ بہترین جو ہے وہ نظم و نسق کاروباری طور پر کیا۔ آپ نے جو لوگ صلح صفائی والے تھے، آپ لوگوں نے کیا کیا کہ سب کو آدھی آدھی چیزیں سب لوگوں میں تقسیم کر دی، تاکہ صرف غریب جو ہیں وہ غریب نہ رہیں بلکہ ان کو بھی کچھ کھانے کے لیے ملتا رہے۔ تو یہاں پہ جو ہے مساوات اور رواداری آپ نے اپنائی۔ تو اگلا دیکھیے گا کہ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو،
ٹھیک ہے. اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں، بصرہ کیا ہے؟ شام کا ایک معروف شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ تشریف لے گئے. بعد از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کی کئی تجارتی سفر کیے. ٹھیک ہے. اب کیا تھا کہ بصرہ میں اب اگر ہے آپ کو چاہے جہاں بھی جانا پڑتا تھا کاروبار کے لیے تو آپ کہیں بھی چلے جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اگر جو ہے وہ سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثال ڈھونڈو، تھکو نہیں، بلکہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہوا ہے تو وہاں سے لو. اگر قاضی کے عدالت میں ہو